اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ وہ کہنے لگا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 16، 17، 18 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل کی دو آیات میں شیطان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملعون اور مردود یہاں سے نکل جا، تو اس نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ کہ یا اللہ مجھ کو آپ معین مدت تک مہلت دیجئے، مجھ کو ماریے مت، موت مت دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لی اور کہا اچھا ٹھیک ہے جا، میں نے تم کو وقت معین تک مہلت دے دی، تم کو زندگی دے دی، تم جس طرح چاہو کرو، میرا مقصود جو بندہ ہوگا وہ تیرے فریب میں دھوکوں میں نہیں آئے گا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنی رہ گئی تھی، وہ یہ کہ شیطان جیسا اخبث اور اکفر، کافروں میں بھی بدترین کافر، ایک تو کافر عام کافر ہے، لیکن کافروں میں بھی بدترین کافر شیطان، اس کی دعا اللہ نے قبول کر دی۔ لیکن قرآن کے اندر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ یہاں شیطان جیسا خبیث ترین ملعون ترین جو ہے ابلیس کی دعا کو اللہ نے قبول کر لی، اور ایک جگہ ہے کہ اللہ کافروں کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، نہیں فرمائیں گے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، دونوں باتوں کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں۔ کافروں کی دعا کبھی کبھی دنیا میں قبول ہوتی ہے، آخرت میں قبول نہیں ہوگی۔ شیطان کی دعا دنیا کے بارے میں قبول ہوئی ہے، آخرت کے بارے میں قبول نہیں ہوئی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کافروں کی بھی دعا دنیاوی اعتبار سے قبول فرما لیتے ہیں، اور آخرت کے اندر وہ کافر دعا کریں گے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے، جیسا کہ سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر ہے ان کی ایک دعا کا تذکرہ، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے پروردگار ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، جو کچھ آپ کے پیغمبر کے ذریعے مجھ کو معلوم ہوا تھا، دنیا کے اندر ہم ایمان نہیں لائے، ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، دوبارہ ہم ایمان قبول کرنا اور آپ کی باتوں پر یقین کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اب یہاں سے دوبارہ جانے کی اجازت نہیں، ایک ہی بار تم کو مہلت دی گئی، تم نے اس موقع کا استعمال غلط کیا، اب تم کو دوبارہ دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا۔ تو دونوں باتیں جو میں نے عرض کی کہ دنیاوی اعتبار سے کافروں کی بعض دعاؤں کو قبول فرما دیتے اللہ تعالیٰ، لیکن آخرت کے اعتبار سے ان کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی درخواست اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہاں پر ایک عبرت کی بات ہے۔ کیا ہے وہ عبرت کی بات؟ ہم لوگ ذرا دعا مانگتے ہیں اور مانگنے کے بعد جب قبول نہیں ہوتی ہے تو دعا مانگنا ہی ترک کر دیتے، ہماری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، کیا فائدہ؟ بابو جب ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے تو مانگ کر کے ہم کیا کریں؟ فوراً جو مایوس ہو جاتے، چھوڑ دیتے دعا مانگنا۔ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب ایک شیطان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اس نے دعا مانگ لی اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول بھی کر لیا، تو ہم مسلمانوں کو جس کا ایمان اللہ پر ہے
قرآن پر ہے، رسول پر ہے، تو ہم کو تو مایوس ہونے کی کوئی قطعاً ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے، سب سے پہلی آیت یعنی 16 نمبر، اس آیت کریمہ میں شیطان قسم کھا کر کے کہتا ہے، دیکھیے کتنی جرات اس کی ہمت ہے، اللہ کی طاقت کہاں، اللہ کی قدرت کہاں، اللہ کی عظمت اور جلال کہاں، لیکن یہ شیطان اس کی جرات اور ہمت دیکھیے، قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو آدم علیہ السلام کی وجہ سے گمراہ کیا، میں بھی آپ کے بندوں کی راہ پر بیٹھوں گا اور اس کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں گمراہ ہوا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، اللہ کی طرف منسوب کر رہا، حالانکہ وہ اپنی ضد کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں گمراہ ہو گیا اپنی غلطی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، وہ نہیں کہہ رہا، قسم کھا کر کے کہہ رہا کہ میں آپ کے بندوں کی راہ میں بیٹھوں گا، آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں جانب بائیں جانب ہر طرف سے بہکانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ یہاں پر 4 جہاد کا ذکر کیا گیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، اوپر نیچے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر نیچے کا ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان جانبوں سے وہ بہکا نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کروں گا، ہر ممکن کوشش کروں گا، جتنی بھی تدبیریں، جتنی بھی کوششیں ہو سکتی وہ کروں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، آپ کے بندوں کو بہکانے کی میں ہر ممکن کوشش کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان بندوں کو شیطان کے بہکانے کے مختلف طریقے ہیں۔ جب کوئی آدمی ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ارے تو ایمان لائے گا، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دے گا، اپنے باپ دادا کے دین مت چھوڑ، وہی تیرا پسندیدہ دین ہے، تیرے باپ دادا بھی اسی دین پر زندہ تھے، اسی مذہب پر زندہ تھے۔ اور اگر کوئی ہجرت کرنے لگتا ہے، یعنی اپنا وطن چھوڑنے لگتا ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ ارے تو اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں کو کیوں چھوڑ رہا، کیوں جا رہا ہے چھوڑ کر کے وطن سے بے وطن۔ اور اگر کوئی آدمی جہاد میں جاتا ہے تو اس کو جہاد میں جانے کے وقت بہکاتا ہے، ارے تو جہاد میں جائے گا تو مر جائے گا، تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی، تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے، تیری زمین جائیداد سب برباد ہو جائے گی، تیری بیوی دوسری شادی کر لے گی۔ اس طریقے سے شیطان بہکاتا ہے، ہر ممکن کوشش کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو واضح طور پر نبیوں کے ذریعے سے دوسری کتابوں کے ذریعے سے بتا بھی دیا کہ دیکھو شیطان قسم کھا کر کے وہاں سے آیا ہے، تم کو بہکائے گا، ایمان قبول کرنے سے روکے گا، جہاد کرنے سے روکے گا، ہجرت کرنے سے روکے گا، نماز پڑھنے سے روکے گا، علم حاصل کرنے سے روکے گا، ہر ممکن کوشش کرے گا وہ۔ اس لیے تم شیطان سے چوکنا رہنا اور اس سے خبردار رہنا اور اس سے تم بچ کر کے رہنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا شیطان کو، چل کمبخت تو قال اخرج منہا، تو ذلیل و خوار ہو کر کے یہاں سے نکل جا، اب تو یہاں مت رہ، تو یہاں سے نکل جا۔ تو دیکھیے 2 جگہ یہ ذکر کیا گیا، ایک اوپر کی آیت میں ذکر کیا گیا کہ تو مردود ملعون ہو کر کے یہاں سے نکل جا، آسمان سے نکل جا۔ یہ جگہ نیک لوگوں کے رہنے کی ہے، یعنی ملائکہ کے رہنے کی ہے یہ جگہ، تمہارے جیسے نافرمانوں گناہگاروں کے لیے یہ آسمان جگہ نہیں ہے رہنے کی، تو یہاں سے نکل جا۔ تو 2 جگہ بیان کیا گیا، وہ یہ بیان کیا گیا کہ پہلی جگہ تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو وہاں پر اللہ نے کہا چل کمبخت نکل۔ اور یہاں پر جب اس نے یہ کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ہر صورت میں بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل تو نکل یہاں سے۔ تو وہاں تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو نکالا، اور یہاں جب اس نے قسم کھائی تیرے بندوں کو میں ہر ممکن کوشش کر کے بہکاؤں گا، جو بھی کوشش ہو سکتی ہے میں کروں گا تیرے بندوں کو بہکانے کا اور تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹانے کی۔ تو یہاں پر ہم لوگوں کو بڑی ہی عبرت کی چیز ہے کہ شیطان جیسا ملعون اور مردود دعا کرنے سے بعد نہیں آیا، اور اس کے بعد اس نے قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی شیطان کے مکر و فریب سے چوکنا رہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے
کہ جب آدمی خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان کو حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ شیطان کو حملہ کرنے کا موقع کب ملتا ہے؟ جب انسان یاد خداوندی سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب ذکر الہی کے اندر، تلاوت کے اندر، اور جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے اندر رہتا ہے تو شیطان کو موقع نہیں ملتا بہکانے کا۔ لیکن جیسے ہی دیکھتا ہے کہ وہ بندہ یاد الہی سے غافل ہو گیا، ذکر الہی سے غافل ہو گیا، تو فوراً جو ہے پھر شیطان کو حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پہلے ہی خبردار کر دیا، دیکھو یہ تیرا دشمن ہے، اپنے دشمن سے چوکنا رہنا، ان طریقوں سے، ان راہوں سے، ان جو ہے طریقوں تم کو بہکانے کی کوشش کرے گا تو تم چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، کھلم کھلا یہ دشمن ہے، یہ کبھی انسان کی بھلائی نہیں کر سکتا، مرنے تک وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان مرنے لگتا ہے تو مرنے کے وقت وہ کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی خاندان جو مر گئے ان کی شکل میں آتا ہے، دیکھ تیرا دادا یہ عیسائی مذہب پر تھا، دیکھ تیرا جو ہے فلاں خاندان کا آدمی یہودی مذہب پر تھا، دیکھ تیری دادی اور تیری ماں فلاں جو ہے مذہب پر تھی اور وہ مذہب صحیح ہے۔ وہ شیطان مختلف طریقوں سے مرنے کے وقت بھی آتا ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کو زندگی یاد الہی کے اندر گزارتا ہے تو فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ شیطان کو ہٹاتے ہیں، شیطان کو بھگاتے رہتے ہیں، اس کو قریب نہیں آنے دیتے۔ لیکن جو غفلت کی زندگی گزارتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، مرنے تک شیطان اس کو بہکا کر ایمان سے محروم رکھ کر کے کوشش کرتا ہے یہ دنیا سے جائے، اس وقت تک وہ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہر وقت شیطان کے مکر و فریب سے، دھوکوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کے مکر و فریب سے چوکنا رہنا چاہیے، اور زیادہ زیادہ یاد الہی کے اندر ہم لوگوں کو مشغول ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے مکر و فریب سے، دھوکوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔